السلام علیکم نمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور آج اس کی قسط نمبر ہے 34۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلی قسط کی جانب۔ سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہ شام کا نیلگوں سرمئی پن چھا رہا تھا۔ اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلور سیٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بوکے لے آئی تھی، اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی۔ سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تو اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں موندے سانس اندر کو اتاری۔ ایک تازہ اور دل فریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے ذرا نیچے تک شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر ویسے ہی پٹی میں جکڑا تھا اور اوپر سفید جالی دار سی ٹوپی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک ادکھلی کلی علیحدہ کی۔ وہ بند آنکھوں سے زیر لب بڑبڑایا۔ اوکے۔ وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پہ ٹکی جو بیڈ کی پائنتی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ عبایا اس نے نہیں اتارا تھا، بس نقاب نیچے کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے تم بہت جلدی ریکور کر لو گے۔ چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک اور صحیح کی۔ پتہ ہے مجھے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، البتہ ماتھے پہ ایک اکتاہٹ بھری شکن کے ساتھ جواب دیا۔ وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھمائے گئی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے، تب تم نے پوچھا تھا کہ کون حیا؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جیہان کو دیکھا، جس نے اس بات پہ آنکھیں کھول کر ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی تھی، جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون ہے حیا۔ تو تم نے آگے سے کیا کہا؟ پھپھو کی بھتیجی، یعنی پھپھو سے ملنے آئی ہو؟ ہاں، تو انہی سے ہی ملنے آئی تھی نا۔ اسے ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ بالکل جیسے ابھی کپادوکیا دیکھنے آئی ہو۔ سو تو ہے۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اور کوئی تھا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہو رہا تھا؟ اور ایپل ٹی کے علاوہ تو اس سے کسی چائے سے واقفیت نہ تھی؟ جیہان نے آنکھیں واپس بند کر لیں۔ کاؤچ کے اس طرف شیشے کا ایک دروازہ تھا جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے پار انقرہ کا موسم جیسے بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا، یوں جیسے اس دفعہ بہار جولائی میں اتری ہو۔ اور میرا چولہا ٹھیک کرتے وقت مجھے تم میرے الفاظ لوٹا رہے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری میلز بھی پڑھتا ہے۔ اگر تم یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو میں نہیں ہوں گا، سو بولتی رہو۔ اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ حیا نے اثر لیے بنا اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ سو تو ہوں، اور جب تمہارے ڈرائیور نے جیہان سکندر کا نام لیا تو کیا میں اس کے ساتھ نہ آتی؟ وہ پھول کو ٹہنی سے پکڑے اس کی کلی کو اپنی تھوڑی پہ ہلا رہی تھی۔ اس نے صرف نام لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جیہان سکندر نے بھیجا ہے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم تایا فرقان سے اتنا ڈرتے ہو۔ موسم کی شادابی اس کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے وہ ساری باتیں دہرانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ویسے پھپھو کہتی ہیں کہ جیہان کی مت سنا کرو، وہ تو خواہ مخواہ کہتا رہتا ہے۔ ممی کی مت سنا کرو، وہ یوں ہی بولتی رہتی ہیں۔ وہ ایک دم چونکی، پھر بے اختیار ہنس دی۔ جیہان نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں، حیا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اور یاد ہے کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ گلاب کی پتیوں کو اپنے رخسار اور تھوڑی پہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اس وقت کا حوالہ دیا جب عائشہ اور وہ جیہان کے لیے بندرگاہ تک آئی تھیں۔
غلط، ہم نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا، اگر تم پوچھتی تو ہم بتا دیتے۔ وہ بتا دیتی، مگر تم میرا ایک کام کرو گی؟ اس نے بات کاٹ کر بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ وہ بہت توجہ سے سنتی کاؤچ پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ پہلے ایک دفعہ جہان نے اس سے چائے بنوائی تھی، وگرنہ وہ کوئی کام نہیں کہا کرتا تھا۔ مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو۔ شور۔ وہ مستعدی سے اٹھی۔ اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جہان کو دیکھا، جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس لیے چاہیے کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے۔ وہ جو پرجوش سے باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اچنبھا، اور پھر سمجھ آنے پہ ڈھیر ساری خفگی۔ لب خود بخود بھنج گئے اور پیر پٹکتی واپس کاؤچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر بازو سینے پہ لپیٹے ٹیک لگائے خاموش مگر ناراض نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے موند لیں۔ یہ آدمی بھی نا ذرا 2-4 دن مہذب بنا رہے تو شاید بیمار پڑ جائے، اس لیے اپنے اصل روپ میں بہت جلد واپس آ جاتا تھا۔ وہ اسی طرح خفا خفا سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اگلی صبح بہارے کو صبیحہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موبائل فون بما سم کے خرید کر اسے ایکٹیویٹ کروا دیا تھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی؟ بہارے خفا ہوئی تھی۔ وہ دونوں ٹیکسی میں صبیحہ خانم کے گھر جا رہی تھیں۔ تم نے کہا تھا تم اچھی لڑکی بنی رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہارے فوراً دھیمی پڑ گئی۔ اچھا، یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس پہ کال کر لوں گی، اور چاہو تو اس سے عائشہ کو بھی کال کر لینا۔ بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال دیا۔ چھوٹا سا پرس تھا، مگر اس میں دنیا جہان کی چیزیں وہ لیے گھومتی تھی۔ کنگھی، مانگو یا کینچی، اس کے پرس میں سے سب کچھ نکل آتا تھا جیسے زنبیل۔ بہارے کو صبیحہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی، جسے وہ انتظار کرنے کا کہہ کر گئی تھی۔ آج مسز عبداللہ وغیرہ نے بھی جانا تھا، سو بہارے کو کمپنی رہے گی۔ وہ ہاسپٹل کے راستے میں تھی جب فون بجنے لگا۔ وہ جو کھڑکی سے باہر انقرہ کی بھاگتی عمارتیں دیکھ رہی تھی، چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں کالنگ۔ حیا، واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ چھوٹتے ہی انہوں نے استفسار کیا تھا۔ ایک تو اس کے گھر والوں کو بھی اس کی واپسی کی بہت فکر تھی، سکون سے نہیں رہنے دینا انہوں نے۔ بس 1 ہفتہ مزید لگے گا۔ اب آ بھی جاؤ۔ روہیل کا اماں، یہ وہی نتاشا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں طوفان آ گیا تھا؟ اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کی آپ کو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک ابا اور اماں کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اسی طرح بند ہو جائیں۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پھپھو ٹھیک کہتی تھیں، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو اپنے لیے ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی تھیں۔ فون بند کر کے اس نے روہیل کو کال ملائی۔ ٹیکسی ابھی ابھی سگنل پہ رکی تھی۔ ہیلو جامعہ حفصہ، کیسی ہو؟ وہ دوسری جانب بہت ہی خوشگوار موڈ میں بولا تھا۔ میری بات سنو اور کان کھول کر سنو۔ وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی تھی کہ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک ویو مرر میں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ تمہیں اگر اپنے ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے نا تو کر لو میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو، مگر اماں ابا سے کہو مجھے بار بار واپس بلانا چھوڑ دیں۔ اگر تم میرا صبر سے انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اچھا کیا ہو گیا ہے یار؟ ریلیکس، میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا۔ بہت شکریہ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اس سے پکارتا رہ گیا، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ حد ہے بھائی۔ وہ ہاسپٹل سے ذرا فاصلے پہ اتری تھی۔ پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے ہاسپٹل تھا۔ وہ ارادتاً کانوں کی شیشے کی دیواروں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔
تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو تو یاد آ جائے۔ ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی۔ وہ ایک گفٹ شاپ تھی جس کے شیشے کے پار اسے کچھ دکھائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نگاہ سے شے سے نہیں ہٹائی تھی، مبادا کہ وہ اسے کھو نہ دے۔ اندر دروازے کی دائیں جانب بھی وہ چھت پہ نصب ایک بک سے لٹکا تھا، ایک بہت خوبصورت حسین سا ونڈ چائم۔ وہ گردن پوری اٹھائے ونڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 1 فٹ لمبا تھا۔ اوپر ایک سلور گول پلیٹ تھی جس سے لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ 5 لڑیاں تو دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا۔ باقی کی 5 لڑیاں کرسٹل کی بنی تھیں، جیسے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں پرو دی گئی ہوں۔ گلاب کی پنکھڑیاں، چاندی کی سی چمکتی بے رنگ کرسٹل کی روز پیٹل۔ ہر 2 پنکھڑیوں کی لڑیوں کے بیچ ایک سلور اسٹک لٹک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوا۔ وہ اسٹک سے ٹکرائی اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجب سی دھن بجنے لگی، موسیقی کی کسی بھی قسم سے مختلف۔ وہ کوئی انوکھی سی آواز تھی۔ اس کے لمس سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھیں اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے کے قریب آ رہی تھیں، اور تبھی اس نے دیکھا اوپر کی سلور پلیٹ پہ انگریزی میں کھدا تھا، "Must every house be built on love? What about loyalty and appreciation?" عمر بن خطاب۔ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا، ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پہ ہی ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم جذبات سے مہمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا، پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی تو ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ پیک کر دیں۔ سیلز گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی، اب کہ اس نے ذرا دھیمے انداز میں اپنی بات دہرائی۔ ڈی جی ہوتی تو کہتی، ہیں ہم وہی پاکستان کے پینڈو۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں وہ ونڈ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ عادتاً اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا، مگر اگلے الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کا دروازہ چیک کیا، وہ جو ذرا سا کھلا تھا۔ جہان؟ پرس اور شاپر میز پہ رکھتے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا۔ جواب ندارت۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ بتی بجھی تھی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ متعجب سی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ شاید ڈاکٹرز کسی ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے لے کر گئے ہوں۔ یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ونڈ چائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ حیا نے وہ پینٹنگ اتاری، میز پہ رکھی اور ونڈ چائم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ ونڈ چائم کی چین دروازے کے سر تک ختم ہوئی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹکتی تھیں۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا، ارتعاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا۔ دروازہ چونکہ سلائڈنگ والا تھا، سو اس کھلنے کی صورت میں ونڈ چائم سے ٹکرانے کا خدشہ نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے پرس سے موبائل نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کے کوڈ کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ اللہ اللہ، آج تو روہیل قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں۔ ہیلو۔ اس نے فون کان سے لگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ
جی میڈم ایم ڈی، کیسی ہیں آپ؟ اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائنتی کے سٹینڈ کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو مضبوط اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا۔ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہیں تھا کہ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر، آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے۔ وہ نڈھال سی جہان کی بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی۔ بلیک میلر، یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ حیرت نہ کریں، شکر کریں۔ جب تک میں باہر ہوں آپ عزت سے ہیں۔ جس دن میں نے عزت دینے اور عزت چھیننے والا اللہ ہوتا ہے، جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پہ میرا نام لگا کر پیش کر دیں گے تو ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں مس حیا۔ آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں، اور جو پٹیاں آپ نے سلیمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہیں نا، جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو آپ انوالو کر رہی ہیں، اس معاملے کو بھی یہی ختم کر دیں ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ تو ابا نے اس معاملے پہ بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی صحیح کی، مگر دل کی لرزش نے ذرا سا زبان کو چھوا تھا۔ الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوفزدہ ہیں اس سے، میں اس کی سی ڈی بنوا کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی کانچ، اسٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی۔ فضا میں ایک دم مدھر سا ارتعاش ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ جہان بالکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا۔ ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس لائٹ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ کہیں اس نے کچھ سنا تو نہیں؟ ایک کال کرنے گیا تھا، سوچا ذرا اوپن ایئر میں کر لوں۔ موبائل بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا، گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پہ لیٹنے لگا۔ تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ سسٹر کو پتہ چلا تو برا منائے گی۔ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ وہ تکیے کے سہارے لیٹتے لیٹتے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس ایک پل لگا اسے فیصلہ کرنے میں۔ وہ بیمار تھا، پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے۔ کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بوجھل کرنا چاہیے؟ کیا وہ اتنی خود غرض تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہارے لیے لائی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا۔ شکریہ۔ اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں، بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب سی۔ کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا تھا، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ نہیں، ولید لغاری تھا۔ اس نے سچ بول دیا۔ وہ ذرا سا چونکا۔ وہی؟ ابرو اٹھا کر یک لفظی استفسار کیا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو، سو میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑیں اور ابا کو بتا دی۔ وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔
جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری مگر جیسے ضبط کر گیا۔ ابھی یہی کہہ رہا تھا؟ ہاں، مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی، 2-4 سنا کر فون رکھ دیتی ہوں۔ ابھی بھی پی ٹی سی ایل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسہ نمبر تو اب میں اٹھاتی ہی نہیں ہوں۔ کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا؟ اب کی بار وہ چونکی۔ کچھ تھا جہان کی آواز میں، کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو میرا فون چیک کر لو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے فون میں، لیکن اگر مجھے تم پہ شک ہوتا تو اسی وقت کہتا۔ اس کا موبائل نمبر کدھر؟ اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما، چند ایک بٹن دبائے اور پھر اسکرین حیا کے سامنے کی۔ وہاں کال لاگ میں کھلا پڑا تھا، پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی غیر شناسہ نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر کا تھا۔ یہ کس کو؟ وہ تعجب سے بڑبڑاتی ایک دم چونکی۔ یہ تو ارم نے کال کی تھی، یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاگ کو پڑھا۔ جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حیا، یہ ولید کا نمبر ہے۔ لمحے بھر کو حیا کا تنفس بالکل تھم سا گیا۔ وہ سانس روکے ہک دک سی جہان کو دیکھنے لگی۔ تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم اور ولید۔ اوہ گاڈ! مگر تمہیں کیسے پتا کہ یہ ولید کا نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جب سلیمان ماموں ہسپتال میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی تھی۔ میں نے تب اسکرین پہ آیا نمبر اور نام دیکھا تھا۔ مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے، یہ اسی کا نمبر ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے۔ حیا کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ نیم چاں قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ ارم اس کام کے لیے اپنے گھر کا فون استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ پکڑی نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے۔ بہت کچھ تھا جو اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ ارم کا وہ پھر بولتی گئی، جو بھی معلوم تھا بتاتی گئی۔ جہان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو وہ بس اتنا بولا، مجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف یہی بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا؟ کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، وہ جیسے اکتایا۔ میں ارم کی بات کر رہا ہوں، بجائے کسی ملازم، کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا ہی کیوں کیا؟ پتہ نہیں، مگر میں ارم سے بات ضرور کروں گی۔ وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس کی نگاہیں ونڈ چائم کی لڑیوں پہ مرکوز تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹکا تھا۔ وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو؟ کس نے بتایا ولید کو کہ حیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوفزدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ حیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی، مگر 2 جگہیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں، ارم اور حیا کے لیپ ٹاپس۔ جس دن ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی اسی دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ ارم نے ہی ولید کو وہ دی ہوگی، مگر اس طرح تو ارم کی اپنی بدنامی بھی ہوگی پھر؟ پتہ نہیں۔ جہان بیڈ پہ تکیے کے سہارے لیٹا، گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کے اتار چڑھاؤ بھی۔ وہ محسوس کیے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی۔ وہ بہت اچھے سے صحت یاب ہو رہا تھا، ٹھیک سے چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، مگر جہان کا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ سکتا ہے، مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ البتہ وہ بستر پہ لیٹنے سے سخت بیزار ہوتا تھا۔ اس صبح وہ اسے ہسپتال کے لان میں واک کے لیے لے گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ۔ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا، مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے۔ اس روز ہم
فون نمبرز کی بات کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں، بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ جیہان نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہہ رہی تھی۔ پرندوں کے مدھر نغمے اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ اتنا پرسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں اس رات اس لیے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا۔ مجھے نمبر زبانی یاد نہیں رہتے۔ میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا، سو ان کو فون کیا۔ ساتھ ہی اسے سفیر والی بات کا خیال آیا، مگر ابھی وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اسے بعد کے لیے اٹھا رکھی۔ اچھا، جیہان نے ذرا سی سر کو اسبات میں جنبش دی، جیسے اس ساری تفصیل میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور میں ولید کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری غلطی تھی۔ وہ دونوں اب جنگلے کے ساتھ واک کر رہے تھے۔ جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی۔ جیہان جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی رو میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جیہان رک کر ذرا سا رخ موڑے جنگل کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس کا ایک جگہ کو فیتہ لگا کر سیل کر رکھا تھا۔ لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا اور وہ گردنیں اونچی کر کے ممنوعہ قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے بھی ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ وہاں زمین پہ ایک شخص چت گرا پڑا تھا، ہاتھ میں پستول، کنپٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون۔ اللہ اللہ! اس نے بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ اپنی جان خود لے لینا مایوسی کی انتہا۔ کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا؟ نہیں، جیہان نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ خودکشی ہے، کسی نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے۔ اللہ اللہ! یہ شکی مزاج آدمی بھی نا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ یہ قتل ہے، خودکشی نہیں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ جیہان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پہلی بات، پستول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ایسی عقل مند بیوی اللہ ہر ایک کو دے۔ جیہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ حیا کی آنکھوں میں ناراضی ابھری۔ مطلب؟ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن تو پڑھ رکھا ہوگا تم نے۔ اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ اسی خفگی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، اس نے ایک قانون دیا تھا کہ… یاد آ گیا، نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا؟ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جیہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے بمشکل 20% خودکشیوں میں پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان 20% کیسز میں سے ایک ہو؟ وہ بھی ہار نہیں ماننا چاہ رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ دوسری بات، یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کنپٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے۔ ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتی۔
تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہان سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی اسے بھی ضرور موقع ملے گا۔ آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے سمے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں؟ تمہیں عروا کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ سبیحہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکیڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بے وقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بہت بڑی ہو جیسے۔ ہنس کر بہارے کے سر پہ چپت لگائی۔ وہ پھر سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے مگر وہ اب ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ مخواہ فکر لگی رہتی، سو وہیں کاؤچ پہ بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ باہر سے آتی چاندی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چائم چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دوا کے زیر سر پرسکون سو رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا اور اس جامنی قمیض کے اوپر اس نے دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا تھا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے بادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا، اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا نا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے آزاد کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں چلتی اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے چلتا سانس۔ حیا نے آہستہ سے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے بالشت بھر دور ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے کسی نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی! بوکھلا کر کراہتی وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم تو سو رہے تھے۔ وہ اتنی شوق تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس ابھی تک جیسے رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن پھیر کر کاؤچ کی میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شیور؟ تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالتے وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔ اس نے ذرا سا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟
وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے آج رات؟ وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر دی تھی۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا کے لب حیرت سے ذرا سے کھل گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بے وقوف بنایا اور تم بن گئی۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نگاہوں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا۔ جہان اس کو سفیر نے واقعی یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف تمہیں آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں، تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل کرتی۔ پھر وہی عقل کا تانا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اس لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہارے نے سب سے کہا تھا کہ وہ آخر میں جائے گی۔ وہ عائشہ کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ اسی کا تو ہوگا۔ ہوٹل میں، شیئرز گھر میں، اور کیا نہیں ہم نے دیا اس کو۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کی فیملی کا کوئی شخص وہاں واپس آئے، مگر وہ ہمارے پیچھے ڈورم بلاک تک آیا، اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاؤچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اس سے بہارے پہ بالکل غصہ نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپادوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ بہت مشکل سے یہ الفاظ کہہ کر اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ لبوں تک روک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے، اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے کی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا۔ وہ اس بینچ پہ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل ابھر رہا تھا، شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا۔ وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی۔ بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا یا نہیں؟ اتنی زور کا ہاتھ پکڑا اس نے۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا۔ اب کوئی اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفعتاً دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، تو یہ طے تھا کہ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ، جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بنا اس کے ساتھ بینچ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئی؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ ذرا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، مگر وہ چاندی کی سی نہیں تھی۔ کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بہت بری لگ رہی تھی۔ ہاں، خیر لگ تو رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ، میں برداشت کر ہی لیتا، وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر اس وقت حیا کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا بالکل لحاظ نہ کرتی۔ تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔
وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پہ تھی، مگر تھی ضرور۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کسی چیز کی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اسے اپنے جالے پھر سے بن جائیں گے۔ یہ جو تم بار بار اسٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور اداس ہونے لگتی ہو نا، یہ اسی وجہ سے ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیز میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ خود کو منفی رد عمل سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر اسی چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا۔ جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا تھا وہ تبھی چونکی تھی، کچھ یاد آیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں مجھ سے مکڑی کے جالوں کی۔ وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضی مفقود تھی، صرف گہری سوچ پنہاں تھی۔ سرد خاموش کوریڈور میں یکدم ہلکا سا اندھیرا ہو گیا تھا اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندی فرش پہ گرنے لگی تھی۔ ضرور کہی ہوگی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہیلیوں پہ غور اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اسے لگا تھا اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے، وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہیلیاں کیوں حل نہیں کر سکی؟ سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورہ احزاب کی پہیلی میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں۔ دور کوریڈور کے سرے پہ گری چاندی بہہ کر اسی طرف آ رہی تھی، ساری دیواریں ساتھ میں چاندی کے ورق میں لپٹتی جا رہی تھیں۔ ہر آدمی ایک آیت کو اپنے طور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ ایسے کسی اور اینگل سے اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ جو بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگی۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ سورہ یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا، اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا۔ چاندی کا پانی فرش پہ بہتا اب ان کے بینچ سے ذرا سا ہی دور رہ گیا تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہیلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا، قرآن اور نماز یہ دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاندی کا ورق ان کے قدموں کو چھوتا ان کو بھی خود میں لپیٹنے لگا۔ چاندی کے مجسمے پھر سے لوٹ آئے تھے۔ لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہیلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں۔ جیسے جیسے چاندی کے مجسمے نے لمحے بھر کو دانت سے نچلا لب دبائے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسے تم نے سورہ فلق تو پڑھی ہوگی۔ او جہان، کس کو سورہ فلق اور سورہ ناس زبانی یاد نہیں ہوگی؟ اوکے، پھر سورہ فلق کی تیسری آیت یاد کرو، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ٹھیک۔ چاندی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی، ہر سو مدھم سی جگمگاہٹ تھی، یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں۔ چاندی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پلک جھپکے بنا پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ ٹرانس ٹوٹ نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا، بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا، اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے انگلی سے باہر اوپر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ ہے غاسق۔ حیا نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا، وہاں سیاہ آسمان پہ چاندی کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی۔ چاند؟
غاسی کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جیہان کو دیکھا۔ جیہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ؟ مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا مد و جزر؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو۔ چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ سمندر کی بات ہے، اس کا انسان سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے۔ چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے ایک انگلی سے حیا کی کن پٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی کھینچتا ہے۔ جب لوگوں کا دماغی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں۔ اور پاگل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لیونا کہتے ہیں اور پاگل کو لیونیٹک کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اس کی خیر ہمیں سمیٹنا چاہتی ہے، مگر اس کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہیں؟ حیا نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس وقت سارے جہان میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاس ورڈ ہٹا دیا ہے، اس نے کہا، اور ایک دم سے وہ سحر ٹوٹا، چاندی چٹک گئی اور اس کی پرتیں کہیں ہوا میں تحلیل ہوتی گئیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، پھر ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ جہان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر سے گردن پھیر کر شیشے کے پار دیکھتے چاند کو پھر سے دیکھا۔ ونڈ چائم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندی میں نہائی ہوئی تھیں۔ اگلی صبح اس نے بہارے کی اچھی کلاس لی۔ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا۔ وہ منمنائی، مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اچھا، سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بار بار سوری کرتی اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حیا خفا سے سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ جیہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کسی سے تو لینا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حیا نے ابرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب عائشہ کو بتا دیا تو؟ اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم والی شکل بنائی اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں بولی، اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتی۔ ہاں، مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھے سے لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگایا۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان۔ اچھا، مکھن مت لگاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، پھر میں شام میں آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ اور میں اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی پھر سے سارا دن؟ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور چلو، اب کچھ گفٹس لینے ہیں، میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی، بہارے نے ناک سکیڑتے ہوئے احتجاج کیا، مگر حیا نے رک کر گھور کر اس سے دیکھا تو وہ سوری کہتی ہوئی ساتھ چل پڑی۔ کل جیہان نے ڈسچارج ہونا تھا،
ان کو واپس کپادوکیا چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے۔ ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے، اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ نانی مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اسے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس کی محبت میں مسرور بھی ہوئی تھیں۔ عروہ کے لیے اس نے کیپٹن پلانٹ کارٹون کی کچھ DVDs لی تھیں، اور اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول کیا تھا۔ پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بہار گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی، مگر ادالار کی شہزادی ناک سکیڑے بیٹھی رہی، جیسے اسے عروہ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا ہے۔ جہان وہ بھی ایسا ہی تھا، اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ سپہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی۔ اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔ اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی، ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔ اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟ ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس کی طرف گئی۔ پریشانی، فکر مندی، خوف کیا تھا جو اس سے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا؟ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ ہک دک سی نرس کو دیکھنے لگی۔ مگر اسے تو کل جانا تھا۔ ہاں، مگر وہ ٹھیک تھا اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ اس بات پہ نرس شانے اچکاتی ٹرے لیے آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک نیم ہوا تھا۔ گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر کیل سے وہی پینٹنگ آویزہ تھی۔ میرا ونڈ چائم تھا ادھر۔ باہر آتی اسی نرس کو اس نے پھر روکا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے، اور پتہ نہیں وہ ونڈ چائم لے کر گیا بھی تھا یا اسے کہیں پھینک دیا تھا۔ جہان سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ تو طے تھا کہ ان کو دوبارہ کپادوکیا ہی جانا تھا، اور انقرہ دیکھنے میں تو اسے ویسے ہی دلچسپی نہ تھی۔ اس لیے وہ ہاسپٹل سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آ کر سب سے پہلے کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ارم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ارم ایک ثانیے کو خاموش ہوئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسے ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ یو نو واٹ ارم، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا، اور ظاہر ہے تم اس کی بات جہنم میں جاؤ تم ارم۔ وہ سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی، مگر حیا نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا، اور ظاہر ہے تم اس کی بات وہ کہنا چاہ رہی تھی، مگر دوسری جانب سے حیا نے بہت غصے سے جہنم میں جاؤ تم ارم کہہ کر کال کاٹ دی۔ ارم نے ایک لمحے کے لیے ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے واپس کریڈل پہ ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا ایک کپ پھر سے اٹھا لیا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے، لیکن اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا، گرم کڑوا سا سیال مایا جیسے اندر تک اترتا گیا۔ جہنم میں جاؤں میں؟ نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے کھویا تھا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکھو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز، اور بالکل ایسی تھیں جیسے کزنز ہوتی ہیں۔
جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے، مگر جب فضا موافق ہوئی تو وہ دونوں پھر سے ایک ہو گئیں۔ دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد بھی وہ پھر سے ایک ہو جایا کرتی تھیں۔ کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے۔ پچھلے 2-3 برسوں میں ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار رہے تھے، سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پر رہی تھی، اور یہ انہی دونوں دنوں کی بات ہے جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی۔ اس روز داور بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا، مگر درمیان میں ایک کام آن پڑا تو وہ آفس کی طرف آ گئے۔ ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے۔ داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تبھی کوئی اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ اسمارٹ گڈ لکنگ سا نوجوان داور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا، اس لیے خیریت پوچھنے رک گیا۔ جلدی جلدی ساری بات بتا کر ارم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ نوجوان چلا گیا، مگر اسی دن شام میں اس نے ان کے لینڈ لائن پہ فون کیا۔ ارم کی تو جان ہی نکل گئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، مگر اس نے بہت شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے، وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت ابا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے، سو جلدی میں اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی، اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا۔ ارم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتایا اور فون رکھ دیا۔ ابا جب تک اندر آئے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، مگر ولید نے پھر لینڈ لائن پہ کبھی فون نہیں کیا۔ وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیتا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ ان کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سلیمان صاحب، زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کس کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ارم ہی تھی۔ شروع میں وہ مکسڈ فیلنگز کا شکار رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوش گمانیاں بننے لگا۔ اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ ارم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پہ جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ پہ چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورنٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوایا ہوتا تھا۔ ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک بار ہی آتا، مگر آ ضرور جاتا۔ ولید 1-2 دفعہ ہی آفس گیا تھا، پھر نہیں گیا۔ اس کی فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ آج کل ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تو تھا، سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ عمیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں، اور ارم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن کر ڈھہ گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کو حیا سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا، اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا، اور بظاہر تو ولید یہی کہتا کہ وہ حیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر اس کے نکاح کا جب اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتے والا معاملہ از خود دب گیا۔ مگر ارم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیا کے بارے میں سوالات بھی کرتا ہے بہت۔ وہ کیا کر رہی تھی، کدھر ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی کوئی کمزوری، وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ بتا دیتی، مگر پھر بعد میں الجھ بھی جاتی۔ وہ ولید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے، اور وہ بس چند دن اور کہہ کر ٹال دیا کرتا، مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ارم سے زیادہ حیا میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اسی میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اسکاف سے نجات مل جائے گی۔
وہ اپنی مرضی کا پہن اوڑھ سکے گی، اسے ابا کا خوف نہیں ہوگا۔ آزادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کے دسترس میں نہیں تھی۔ مگر پھر ایک رات سب کچھ الٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد تک ولید سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی، یا پھر اب معمول سے یہ کام کر کے اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا۔ گھبرا کر ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے ارم نے جلدی سے فون بند کیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے۔ اس ٹائم کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ سخت تیوریوں کے ساتھ اس کی طرف آئے اور اس کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھینا۔ وہ کپکپاتے دل کے ساتھ بمشکل کھڑی ان کو کال لاگ کھولتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کی وہ تمام کلاس فیلوز جو چھپے دوست رکھتی تھی، وہ اپنے ان دوستوں کا نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھیں۔ سعد کا نام رکھ دیا سعدیہ، یا فائز کا نام رکھ دیا فضا۔ حیا سے اس وقت کیا کام تھا؟ انہوں نے نمبر دیکھا، پھر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹائم کا فرق ہے، ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر ہے، وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے۔ رومنگ پہ ہے اس کا فون نمبر ابا، یہ اس کا دوسرا نمبر ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل کہہ پائی تھی۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلیمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ کبھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہیں سکا کہ ارم نے کال ایک دم کیوں کاٹی۔ اس لمحے اس نے دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی، مگر کچھ بولے نہیں۔ وہ ابا سے چند فٹ دور کھڑی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو سنائی دیا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ درشتی سے بولے۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر کال کاٹ دی گئی۔ ابا نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ کال ملائی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ کوئی لڑکا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ حیا کا نمبر ہے؟ وہ اس پہ غرائے تھے۔ سائمہ بیگم بھی آواز سن کر ادھر آ گئی تھی۔ ارم منمنا رہی تھی، مگر ابا اس کی نہیں سن رہے تھے۔ اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور؟ اماں نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی، جس پہ لمحے بھر کو ابا شبے میں پڑے۔ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو، سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو۔ لائیں مجھے دے فون، میں پوچھتی ہوں حیا سے۔ مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا، انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کو کال ملائی۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ارم نے شدت سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے۔ پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا، مگر دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا۔ ابا اسی طرح غصے میں بھرے کھڑے اس سے پوچھنے لگے، اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی، اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ فون رکھتے ہی ابا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا۔ تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اس کی تربیت کو کہے تھے۔ وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظروں سے کھو چکی تھی، اور یہ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتی؟ کیا تھا جو اگر وہ اسے بچا لیتی؟ مگر نہیں، اس نے دوستی، رشتے، کسی چیز کا پاس نہیں کیا۔ اماں تھیں جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہیں، مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑیں کہ اپنی اولاد کو سب بہت اچھے سے جانتے ہوتے ہیں۔ زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا، دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضی، بے اعتباری سہنا، سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر ولید سے دوری بھی تو تھی۔ اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کے لینڈ لائن پہ فون کر کے اسے ساری صورتحال بتا دی تھی، پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی۔ ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا، اب اس کے پاس صرف اس کا آفیشیل نمبر تھا جواباً، جو اب اس کے پاس بھی تھا اور ابا کے پاس بھی۔ وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے اسے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائلز پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے۔ البتہ جب حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پہ آئی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر لیے۔ وہ حیا کے موبائل سے ولید سے بات کرے گی تو حیا پھنسے گی، وہ نہیں۔ مگر جب
حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ کو سہنا، اس سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا۔ حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی، بہت سی دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ پڑتا تھا۔ جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلیمان چچا کی بیماری والے دنوں میں حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلتا، اور اس کا فون وہ استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ بھی دیا کرتی تھی۔ پھر بھی کبھی کبھی اسے لگتا ولید اس سے بور ہو گیا ہے، شاید وجہ اس کی منگنی تھی، زبردستی کی منگنی جو ابا نے فوراً سے کروا دی تھی۔ ان کو کیا لگتا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر ولید اس کے ساتھ دیتا تو اس کے لیے وہ ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، مگر ولید ساتھ دیتا تب تھا نا۔ پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکتی تھی، اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے باتوں باتوں میں ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی، سو ولید اس کو دیکھ نہ پایا، مگر ہاں وہ جانتی تھی کہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی، اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی۔ حیا کا خیال تھا کسی کو نہیں پتا، مگر اسے پتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے حیا کو اس گراؤنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا، اور پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے حیا سے رپورٹ کرنے کے لیے آنے کا کہا تھا۔ ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی، کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی، اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا۔ ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی، مگر وہ کیسے دے سکتی تھی؟ مگر وہ دن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی، اور وہ بضد تھا کہ ارم وہ ویڈیو اسے دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی شادی اور ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے، چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے۔ اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی، اس کو یہ کام آتے تھے۔ اپنی ویڈیو یا تصویر وہ ولید کو دینے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ریسٹورنٹس اور دیگر جگہوں پہ اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویر اتاری تھیں، مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی، نہ ہی وہ تصاویر اس کو کبھی بھیجیں۔ وہ تصاویر اس کے اپنے لیپ ٹاپ میں ایک لاگ پاسورڈ میں محفوظ تھیں۔ اب بھی اس نے خود کو نکال لیا، ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی۔ ارم اس میں سے غائب ہو گئی، اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا۔ اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا اور فرخ گھر لائے تھے۔ حیا اس سارے قصے کا الزام ولید کے سر رکھ رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ولید ایسا کیسے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت مشکل سے 2 روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا، اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہیے، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی گاڑی تو ساتھ سے گزری تھی، جبکہ فرقان اصغر کو چوٹ گرنے کے باعث آئی تھی، شاید وہ چکرا کر گرے تھے۔ حیا خواہ اسے اس سارے معاملے میں گھسیٹ رہی تھی۔ ارم نے یقین کر لیا، اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چوائس بھی تو نہ تھی۔ اور آج حیا اس کو فون کر کے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی وجہ سے، اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، سو آج ارم بھی نہیں دے گی، اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہ طے تھا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، بورا مایا ابھی تک کڑوا اور گرم تھا، اندر تک جلا دینے والا گرم، اور پھر جلنے سے زیادہ رسوا کن عذاب کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ تو کیا جس چیز کو چھپانے کے لیے حیا نے اپنی زندگی کو اتنی زیادہ کمپلیکیشنز میں ڈال دیا تھا، کیا پھر سے وہی ویڈیو حیا کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ جاننے کے لیے آپ کو یقیناً اگلے ایپیسوڈز کا انتظار ہوگا، لیکن پلیز اس سے پہلے بتائیں کہ جنت کے پتوں کا سفر آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور بہت سے نئے ناولز بھی۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔